فرض کریں کہ کسی نے اپنی ساری زندگی ایک پرانے بوسیدہ خزانے کے نقشے کا پیچھا کرنے میں گزار دی. مطلب وہ شخص پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرتا ہے، غاروں میں خاک چھانٹتا ہے. ہاں، اور مسلسل اس انتظار میں رہتا ہے کہ بس اگلی کھدائی میں اسے وہ سنہرا صندوق مل جائے گا. بالکل. اور اسے لگتا ہے کہ اس صندوق کے ملنے کے بعد اس کی ساری تھکان دور ہو جائے گی اور وہ بالآخر سکون کا سانس لے سکے گا. وہ دن رات محنت کرتا ہے، لیکن اس ساری بھاگ دوڑ میں وہ اپنے بیگ میں رکھا ہوا وہ لذیذ کھانا کھانا بھول جاتا ہے. اور ان خوبصورت وادیوں کے مناظر کو بھی دیکھنا بھول جاتا ہے جہاں سے وہ گزر رہا ہوتا ہے. واقعی. اور ایک دن جب نقشہ ختم ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اصل خزانہ تو وہ سفر ہی تھا جو اس نے یعنی مستقبل کی پریشانی میں ضائع کر دیا. یہ واقعی ہماری انسانی نفسیات کا شاید سب سے بڑا المیہ ہے. اگر ہم غور کریں تو ہم سب نے اپنے ذہن کے اندر ایک ایسا ہی فرضی نقشہ بنا رکھا ہے. ہاں بالکل. اور ہم مسلسل کسی ایسی منزل کی تلاش میں ہیں جو شاید سرے سے وجود ہی نہیں رکھتی. یہ اس بات کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہم کیسے ایک نامعلوم مستقبل کی امید میں اپنے ٹھوس اور حقیقی آج کو قربان کر دیتے ہیں. صحیح کہا آپ نے. تو آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم اسی المیے پر بات کریں گے. ہمارے پاس آج مطالعے کے لیے کچھ انتہائی اہم نوٹس، مضامین اور تحریروں کا نچوڑ موجود ہے جس کا عمومی عنوان ہے حال میں جینے کا فن. زبردست! یہ بہت گہرا موضوع ہے. اس پورے مطالعے کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ہم مسلسل خوشی کی تلاش میں کیوں بھاگ رہے ہیں اور کیسے یہ مسلسل بھاگ دوڑ ہی ہماری پریشانی اور اضطراب کی اصل وجہ ہے. یہ مواد ہمیں یہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ حقیقی سکون کسی دور دراز منزل پر نہیں بلکہ ان چھوٹے چھوٹے لمحات میں چھپا ہے جنہیں ہم روزانہ نظر انداز کر دیتے ہیں. بالکل ویسا ہی ہے. تو چلیں اس بات کی تہوں کو کھولتے ہیں، کیونکہ یہ موضوع بظاہر جتنا سادہ لگتا ہے نفسیاتی اور جذباتی سطح پر اتنا ہی گہرا ہے. ہاں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ تحریریں محض کچھ روایتی مشورے نہیں دے رہی، بلکہ یہ ہمیں اپنے سوچنے کے زاویے کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کی دعوت دیتی ہیں. ایک طرح سے یہ ایک فلسفیانہ جھٹکا ہے جو ہمیں نیند سے بیدار کرنے کے لیے دیا گیا ہے، تاکہ ہم رک کر دیکھیں کہ ہم کیا کھو رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تاکہ ہم رک کر یہ جانچ سکیں کہ جس چیز کے پیچھے ہم پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں اس کی دوڑ میں ہم اپنا آج کتنا گنوا رہے ہیں. صحیح. اچھا، اس تحریر کے پہلے اور بنیادی دعوے پر غور کرتے ہیں جس میں مصنف نے ایک واقعی دھماکہ خیز بات کہی ہے. وہ کہتا ہے کہ پاگل پن چھوڑو، تم خوشی کو تلاش کر رہے ہو، یہی تمہارے اداس ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے. یہ سننے میں عجیب لگتا ہے شروع میں. واقعی. مصنف کے مطابق جب ہم کسی چیز کو تلاش کرتے ہیں تو ہم لاشعوری طور پر اپنے آپ کو یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے. مجھے اس پر فوراً وہ صورتحال یاد آ گئی جب آپ نے اینک اپنے سر پر پہنی ہوتی ہے. ہاں، اور آپ اسے پورے گھر میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. بالکل، آپ پورے گھر میں پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اینک گم ہو گئی ہے، جبکہ وہ تو آپ کے بالکل پاس بلکہ آپ کے سر پر ہی ہوتی ہے. یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس رویے کی جڑیں ہماری ارتقائی نفسیات یعنی ایوولوشنری سائیکالوجی میں پیوست ہیں. انسانی دماغ خوش رہنے کے لیے نہیں بلکہ زندہ رہنے کے لیے ارتقا پذیر ہوا ہے. اچھا، زندہ رہنے کے لیے مطلب سروائیول کے لیے؟ بالکل، سروائیول کے لیے. ہزاروں سال پہلے ہمارے آباء و اجداد کو ہر وقت خطرات کا سامنا رہتا تھا. انہیں ہمیشہ یہ فکر ستاتی تھی کہ اگلا کھانا کہاں سے آئے گا یا کہیں کوئی شکاری جانور حملہ نہ کر دے. اس وقت یہ کمی کا احساس یا جسے ہم اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ کہتے ہیں وہ بقا کے لیے ضروری تھا. صحیح. جو مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا وہ تو مارا جاتا. ہاں، اس کے مرنے کے امکانات زیادہ تھے. تو آج ہمارے پاس وہ جسمانی خطرات تو نہیں ہیں، لیکن ہمارے دماغ کا وہ الارم سسٹم آج بھی ویسا ہی کام کر رہا ہے. اب اس نے خوشی جیسی تجریدی چیزوں کو، ایبسٹریکٹ چیزوں کو اپنا ہدف بنا لیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ میں خوشی تلاش کر رہا ہوں تو ہم دراصل اپنے دماغ کے اسی پرانے الارم سسٹم کو چالو کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. ہم اپنے نیورو سسٹم کو یہ سگنل بھیج رہے ہیں کہ میرے پاس خوشی کی کمی ہے اور میں خطرے میں ہوں. یہ تو ایک ایسا چکر ہے جس میں ہم خود اپنی اداسی پیدا کر رہے ہیں. صحیح کہا آپ نے.
یہ ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی بن جاتی ہے۔ لیکن ایک منٹ، اگر ہم اس ارتقائی جھکاؤ کے خلاف جا کر خوشی کی، بہتری کی یا آگے بڑھنے کی تلاش بالکل ہی چھوڑ دیں تو کیا ہم جمود کا شکار نہیں ہو جائیں گے؟ میرا مطلب ہے، کیا یہ سوچ انسان کی ترقی پسند فطرت کو ختم نہیں کر دے گی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، تلاش کو چھوڑنے کا مطلب قطعاً بے حس ہو جانا یا عملی زندگی کے کاموں کو ترک کر دینا نہیں ہے۔ یہ دراصل اپنی اندرونی تسکین کو، اپنے سکون کو بیرونی سنگ میل سے الگ کرنے کا عمل ہے۔ اچھا، یعنی خوشی اور اچیومنٹ کو الگ کرنا۔ ہاں، جب تحریر کہتی ہے کہ خوشی راستہ ہے، منزل نہیں، تو اس کا سائنٹیفک اور نفسیاتی مطلب یہ ہے کہ آپ کام کریں، آپ نیا گھر بنائیں، نیا کاروبار شروع کریں، لیکن اس شرط کے ساتھ نہیں کہ جب تک یہ کام نہیں ہوگا میں خوش نہیں رہوں گی۔ سمجھ گیا۔ یہ جو کمی کا ارتقائی احساس ہے نا، جسے ہم نے بلا وجہ اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے، وہ خوشی کا اصل قاتل ہے۔ کام ضرور کریں، لیکن آج میں رہ کر۔ تو اگر جذباتی تسکین مستقبل کے کسی اچیومنٹ یا مائل سٹون سے نہیں جڑی تو پھر ہماری نظر ہمیشہ آگے کیوں رہتی ہے؟ یہ چیز تو ہمیں وقت کے اس پورے تصور پر ہی سوال اٹھانے پر مجبور کرتی ہے، اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بالکل، وقت کا تصور ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کیونکہ تحریر واضح الفاظ میں کہتی ہے کہ کائنات میں کل نام کی کوئی چیز وجود ہی نہیں رکھتی، جو ہے بس اب ہے اور یہی ہے۔ اگر تم ابھی اس لمحے میں ناچ نہیں سکتے تو تم کبھی نہیں ناچ سکو گے۔ زبردست لائن ہے یہ۔ لیکن اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، ہمارا پورا معاشرتی اور معاشی ڈھانچہ کل کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ ہمارے ریٹائرمنٹ پلانز، انشورنس پالیسیز، سیونگ اکاؤنٹس، یہ سب کیا ہیں پھر؟ کیا یہ سب ایک فریب ہے؟ دیکھیں، ہمیں عملی زندگی کی منصوبہ بندی، جسے لاجسٹک پلاننگ کہتے ہیں، اور جذباتی طور پر زندگی کو مستقبل پر تال دینا، ان دونوں کے درمیان ایک لکیر کھینچنی ہوگی۔ صحیح، ایک واضح فرق ہے۔ ہاں، کل کے لیے مادی وسائل جمع کرنا عقل مندی ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جسمانی ضروریات آئیں گی، لیکن اپنا جذباتی وجود کل پر منتقل کر دینا، یعنی یہ سوچنا کہ میری زندگی کا اصل آغاز ریٹائرمنٹ کے بعد یا کسی خاص عہدے پر پہنچنے کے بعد ہوگا، یہ ایک بہت بڑا فریب ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص سفر کے لیے ٹکٹ خریدنے اور بیگ پیک کرنے کے بجائے سیدھا ہوائی اڈے پر ہی اپنا بستر لگا کر رہنے لگ جائے۔ ہاں یہ کتنی عجیب بات ہوگی نا۔ واقعی، وہ سفر کی تیاری میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ وہ یہ بھول ہی جاتا ہے کہ اسے سفر پہ بھی جانا تھا۔ ہم زندگی کی تیاری کرتے کرتے زندگی جینا ہی بھول جاتے ہیں۔ بہت خوبصورت مثال دی آپ نے، اور نفسیات میں اسے بعض اوقات پوسٹ پونڈ لائف سنڈروم، یعنی ملتوی شدہ زندگی کا مرض بھی کہا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسانی دماغ جس حالت میں رہنے کی پریکٹس کرتا ہے وہ اسی کا عادی ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی ہم عادت ڈال لیتے ہیں ویٹ کرنے کی؟ بالکل، اگر آپ کو آج کے ناخوشگوار یا نامکمل حالات میں سکون کا کوئی پہلو ڈھونڈنا نہیں آتا تو دماغ مستقبل کے پرفیکٹ حالات میں بھی سکون نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ جب وہ نام نہاد کل آئے گا تو آپ کا ذہن خود بخود کسی اور کل کی فکر شروع کر دے گا، کیونکہ اس نے موجود میں رہنے کی مشق ہی نہیں کی ہوتی۔ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے کہ ہمارا دماغ پرانی عادت نہیں چھوڑتا، لیکن اس مستقبل کی گرفت اور دماغ کے اس مسلسل شور سے نکلیں کیسے؟ ہم اپنے ذہن کو یہ کیسے بتائیں کہ ایک لمحہ ابھی بھی موجود ہے؟ اس کے لیے مصنف نے بڑا ہی آسان طریقہ بتایا ہے۔ ہاں، مصنف نے اس کا جو حل پیش کیا ہے وہ انتہائی حیران کن ہے۔ اس نے کسی ہمالیہ کی چوٹی پر جا کر کئی سال گزارنے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ اس نے چائے کی ایک پیالی کی مثال دی ہے۔ یہ اس مطالعے کا ایک انتہائی عملی پہلو ہے۔ یہ روحانیت کے بھاری بھرکم تصورات کو لا کر ہماری ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیتا ہے۔ ہاں، تحریر کہتی ہے کہ لوگ مندروں مسجدوں میں خدا کو ڈھونڈتے ہیں۔ میں کہتا ہوں، اگر تم چائے کا ایک گھونٹ پورے ہوش، دھیان اور خاموشی سے بھرتے ہو تو تم نے خدا کو پا لیا۔ چائے پینا صرف ایک عمل نہیں رہ جائے گا، یہ ایک مراقبہ بن جائے گا اگر تم وہاں پوری طرح موجود ہو۔ جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ہم سب ایک پرانے دھندلے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی پر زندگی دیکھ رہے ہیں اور اچانک کوئی آ کر تار کو جدید ترین 4K ریزولوشن والی اسکرین سے جوڑ دے۔ زبردست تشبیہ ہے۔ چیزیں وہی رہتی ہیں، کپ، چائے، گھونٹ،
لیکن ان کی تفصیل، ان کی خوشبو، ان کا رنگ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا سائنس میں اس کی کوئی توجیہ موجود ہے؟ آج کل کے دور میں تو ہمارے فون ہر وقت بج رہے ہوتے ہیں، تو چائے کے ایک گھونٹ پر دھیان دینا بھی کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر سے جوڑیں تو نیورو سائنس اس بات کی بھرپور تائید کرتی ہے۔ ہمارے دماغ میں ایک نظام ہوتا ہے جسے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک یا DMN کہتے ہیں۔ DMN؟ اچھا۔ ہاں، جب ہم کچھ خاص نہیں کر رہے ہوتے یا جب ہم لاشعوری طور پر روٹین کے کام کر رہے ہوتے تو یہ نیٹ ورک ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ یہیں پر ہماری ساری پریشانیاں، ماضی کے پچھتاوے اور مستقبل کی الجھنیں جنم لیتی ہیں۔ یعنی جب ہم خیالوں میں گم ہوتے ہیں تو یہ DMN آن ہوتا ہے؟ بالکل، لیکن جب ہم اپنی پوری توجہ اپنے حواس خمسہ یعنی اپنے سینسز پر مرکوز کر دیتے ہیں، جیسے چائے کی گرمی محسوس کرنا، اس کی خوشبو کو سونگھنا، اس کے ذائقے پر دھیان دینا، تو دماغ کا خون اور انرجی اس ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک سے ہٹ کر سینسری پروسیسنگ کی طرف چلی جاتی ہے۔ یعنی یہ کوئی محض شاعرانہ بات نہیں ہے، بلکہ ہم دھیان دے کر جسمانی طور پر اپنے دماغ کی سرگرمی کا رخ موڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہم ایک طرح سے اس پریشانی پیدا کرنے والے حصے کا سوئچ بند کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح سمجھا آپ۔ جب مصنف کہتا ہے کہ چائے کا گھونٹ مراقبہ بن جاتا ہے تو وہ اسی سائنسی حقیقت کو فلسفیانہ زبان میں بیان کر رہا ہے۔ صحیح۔ آج کل ہمارے اسمارٹ فونز اور مسلسل ملٹی ٹاسکنگ نے ہمارے دماغ کو ہر وقت اسی ڈیفالٹ موڈ میں رکھا ہوا ہے۔ ہم کھاتے ہوئے ای میل پڑھتے ہیں تو ہم نہ ای میل میں ہوتے ہیں اور نہ کھانے میں۔ یوں ہم کبھی بھی اب کی طاقت کو محسوس نہیں کر پاتے۔ چائے پینا یا کوئی بھی چھوٹا کام دھیان سے کرنا دراصل توجہ مرکوز کرنے کی ایک روزمرہ کی ٹریننگ ہے۔ یہ مسلسل خلاف شعار اور ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کی مجبوری شاید اس لیے بھی ہے کہ ہم اندر سے ڈرے ہوئے ہیں۔ کس بات سے؟ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ اگر ہم کچھ نہیں کر رہے تو ہماری کوئی اہمیت نہیں، اور یہیں سے اس تحریر کا اگلا فلسفہ سامنے آتا ہے جو موجودہ دور کے لیے بہت متعلق ہے۔ ہاں، اور وہ حصہ میرا پسندیدہ ہے۔ مصنف لکھتا ہے کہ تمہیں کسی نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں کچھ بننا پڑے گا، کامیاب، بڑا، معزز۔ میں کہتا ہوں تم جیسے ہو، ادھورے ہو، ٹوٹے ہوئے ہو، تم کامل ہو۔ واو! تم اس کائنات کا ایک رقص ہو۔ جس طرح ایک پھول کو کچھ بننا نہیں پڑتا، وہ بس کھلتا ہے، تم بھی بس کھلو۔ تو اس سب کا دراصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، میرا مطلب ہے آج کے ہسل کلچر میں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ ایکسل شیٹ پر دوسروں کو پیچھے نہیں چھوڑ رہے تو آپ کا وجود بیکار ہے۔ تو کیا مصنف ہمیں ناکامی اور سستی کو قبول کرنے کا درس دے رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ مصنف سستی کا نہیں بلکہ خود کی قدر و قیمت یعنی سیلف ورتھ کی بات کر رہا ہے۔ ہسل کلچر کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ انسان کی قدر کو اس کے بیرونی کامیابیوں، بینک بیلنس یا معاشراتی رتبے سے مشروط کر دیتا ہے۔ یہ بیرونی قدر یا ایکسٹرنزک ویلیو ہے۔ صحیح، یعنی لوگوں کی نظروں میں آپ کی کیا قدر ہے؟ ہاں، اس کے برعکس پھول کی مثال اندرونی قدر یعنی انٹرنزک ویلیو کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک بیج جب مٹی سے نکلتا ہے تو وہ اپنی فطرت کے مطابق پوری توانائی لگاتا ہے۔ وہ پانی جذب کرتا ہے، سورج کی روشنی لیتا ہے، یعنی وہ اپنی سطح پر بھرپور جدوجہد کر رہا ہے۔ بالکل۔ لیکن وہ پھول کسی دوسرے پھول سے اپنا موازنہ کر کے خود کو کمتر نہیں سمجھتا۔ یعنی وہ پھول اس لیے نہیں کھل رہا کہ اسے باغ کا سب سے بڑا درخت بن کے دکھانا ہے یا اسے کسی اور کو ہرانا ہے، بلکہ وہ اس لیے کھل رہا ہے کیونکہ کھلنا ہی اس کا وجود ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے۔ مصنف یہ پیغام دے رہا ہے کہ آپ اپنے اندر کی صلاحیتوں کو نکھاریں، کام کریں، لیکن اس بنیاد پر نہیں کہ اگر آپ کامیاب نہ ہوئے تو آپ حقیر ہیں۔ صحیح۔ آپ باحیثیت انسان کائنات کے اس عظیم اور پیچیدہ نظام کا حصہ ہیں۔ آپ کا محض وجود میں ہونا ہی آپ کو کامل بناتا ہے۔ جب ہماری ذات کی قدر اس دور سے آزاد ہو جاتی ہے، تب ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ پریشانی کے بغیر اور پوری تخلیقی توانائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی تسلی بخش خیال ہے۔ جب انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی کامل ہے تو وہ مسلسل موازنے اور حسد کی آگ سے نکل آتا ہے۔ بالکل۔ اور جب بیرونی شکایت ختم ہو جاتی ہیں
تو یہیں سے وہ موضوع شروع ہوتا ہے جس پر شاید اس مطالعے کا سب سے چونکا دینے والا اور قدرے متنازع دعویٰ سامنے آیا ہے۔ ہاں، مجھے اندازہ ہے آپ کس کوٹ کی بات کرنے والے ہیں۔ مصنف کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ اداسی ہے۔ اداسی کا مطلب ہے کہ تم نے زندگی کے اس عظیم تحفے کی توہین کی ہے جو تمہیں مفت ملا ہے۔ جب تم کائنات سے کچھ بھی نہیں مانگتے تب سب کچھ تمہارا ہوتا ہے۔ مسکراؤ نہیں کیونکہ تمہارے پاس مسکرانے کی کوئی وجہ ہے، بلکہ اس لیے مسکراؤ کیونکہ تم زندہ ہو۔ یہ واقعی گہرا ہے۔ اب یہاں میں تھوڑا سا رک کر اس بات پر شیڈڈ رد عمل دینا چاہوں گا۔ کیا اداسی کو سیدھا گناہ یا زندگی کی توہین قرار دینا بہت زیادہ سخت اور بے رحم رویہ نہیں ہے؟ میں آپ کا پوائنٹ سمجھ رہی ہوں۔ میرا مطلب ہے ہم انسان ہیں، روبوٹ نہیں ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی صدمے سے گزر رہا ہے، اس کا کوئی پیارا دنیا سے چلا گیا ہے، یا وہ کلینکل ڈپریشن کا شکار ہے، تو کیا اس کا اداس ہونا کوئی جرم ہے؟ یہ تو مجھے تھوڑا ٹاکسک پازیٹیوٹی کی حد لگتی ہے۔ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے، اور آپ کا یہ رد عمل بہت فطری ہے۔ بظاہر یہ الفاظ بہت سخت معلوم ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہاں طبی اداسی یعنی کلینکل ڈپریشن یا کسی پیارے کے بچھڑنے کے قدرتی دکھ کو اس مخصوص رویے سے الگ کرنا ہوگا جس پر مصنف تنقید کر رہا ہے۔ اچھا، تو وہ کس قسم کی اداسی کی بات کر رہا ہے؟ انسانی غم ایک قدرتی جذبہ ہے جس کا اظہار کرنا صحت مندی کی نشانی ہے۔ مصنف جس اداسی کو گناہ کہہ رہا ہے وہ دراصل ہماری وہ مستقل ناشکری اور شکایت کی عادت ہے جو ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کر لی ہے۔ تو یہ اس دائمی رویے کی بات ہو رہی ہے جہاں ہمارے ذہن میں ہر وقت شکوک کچھ شکایتوں کا ایک ریڈیو اسٹیشن چل رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ جیسے میری گاڑی پڑوسی جیسی کیوں نہیں، موسم اتنا گرم کیوں ہے، ٹریفک میں اتنا رش کیوں ہے، ہمارے وقت کسی نہ کسی چیز پر کڑتے رہتے ہیں۔ ایک زندہ باشعور انسان کی حیثیت سے سانس لینا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ کائنات ہم پر کوئی احسان یا قرض نہیں رکھتی کہ وہ ہمارے تمام مطالبات پورے کرے۔ صحیح بات ہے۔ مصنف کے مطابق جب ہم مسلسل ان چیزوں کا ماتم کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم زندگی کے اس عظیم ترین معجزے کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہمیں بالکل مفت ملا ہے۔ ہاں، اور اس مفت تحفے کی ہم قدر نہیں کرتے۔ ایگزیکٹلی۔ جب آپ توقعات کا بوجھ کائنات پر ڈالنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا دماغ خاموش اور پرسکون ہو جاتا ہے، اور اس خاموشی میں مسکرانے کے لیے کسی بیرونی وجہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ محض زندہ ہونے کا احساس ہی کافی ہوتا ہے۔ واہ! تو اگر ہم اس تمام گفتگو کو جوڑیں تو یہ کوئی کاموں کی فہرست یا چیک لسٹ نہیں ہے جو ہمیں لازمی کرنی ہے۔ یہ محض ایک یاد دہانی ہے کہ خوشی مستقبل کے نقشے پر نہیں بلکہ اسی راستے کے پتھروں اور پھولوں میں ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ چائے کا ایک گھونٹ بھی ہمارے دماغ کو مستقبل کے فریب سے نکال کر حال کی خوبصورتی میں واپس لا سکتا ہے، اور ہمیں معاشرے کی دوڑ میں کچھ بننے کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنی فطرت پر کھلنے کے لیے توانائی لگانی ہے۔ اور سیکھنے اور آگے بڑھنے کی خواہش رکھنے والے اذہان کے لیے، جیسا کہ ہماری اس گفتگو کو سننے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ جاننا سب سے اہم ہے کہ معلومات اور ترقی کا حصول اپنی جگہ، لیکن اگر وہ آپ کو موجودہ لمحے کی حقیقت اور خوبصورتی سے کاٹ دے تو پھر آپ ترقی نہیں کر رہے، صرف ایک بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج کی اس گہری اور تفصیلی گفتگو کا اختتام ایک نئے پہلو پر کرنا چاہیں گے۔ یہ پوائنٹ ماخذ میں براہ راست تو نہیں لکھا، لیکن آج کی جدید زندگی اور حال میں جینے کے اس فلسفے کے عین بیچ کھڑا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، آج کے دور میں ہم نت نئی ٹیکنالوجی، ایپس اور مصنوعی ذہانت کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ ان چیزوں سے ہمارا وقت بچے گا اور ہم اپنے کل کے لیے زیادہ بہتر طور پر تیار ہو سکیں گے۔ بالکل ایسے ہی سوچتے ہیں ہم۔ لیکن سننے والوں کے لیے یہ غور طلب بات ہے کہ کیا وقت بچانے والی یہ تمام مشینیں اور ٹیکنالوجی دراصل ہمیں اس قدر مصروف، الجھا ہوا اور سکرینز میں گم کر رہی ہیں کہ ہم اپنا آج اور موجودہ لمحہ ہی کھوتے جا رہے ہیں؟ یہ تو ایک بہت ہی پیراڈاکسیکل سی صورتحال ہے نا؟ کیا ہم کل کے لیے وقت بچانے کی اس نہ ختم ہونے والی دوڑ میں اپنا قیمتی ترین اثاثہ یعنی اپنا اب اور اپنا دھیان قربان کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم تیزی سے کھدائی کرنے والی مشینیں تو لے آئے ہیں لیکن خزانے کا نقشہ اب بھی ہمیں اندھے سفر پر لیے جا رہا ہے؟ اور وہ بیگ میں رکھا ہوا کھانا جو آپ نے شروع میں بتایا تھا؟ ہاں، وہ لذیذ کھانا، وہ ابھی بھی ویسا ہی موجود ہے جس کا ذائقہ ہم نے کبھی چکھا ہی نہیں۔
اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کی تفصیلی گفتگو میں اتنا ہی، شکریہ۔